بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور آپ کی آل پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر امید ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل DRZH ملک۔ آج کی ویڈیو ٹوٹلی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے ہے اور حکماء حضرات کے لیے ہے، اور میرے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے جو کاروبار سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام نہیں چلتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا پیسے میں برکت نہیں ہے۔ دو مختصر سے عمل بتاؤں گا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو چینج کر دیں گے۔ یہ اعمال میں خود بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی تلقین کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ اپنے مریضوں کو بھی ایسے کچھ عمل بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے ایک عمل بتایا تھا کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی حکیم سے خواب کے ذریعے اپنی میڈیسن پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں نے وہ کیا، وہ بھی عمل بہت کامیاب رہا۔ میں جب ہومیوپیتھک فیلڈ میں آیا تھا تو میرا یہ خیال تھا، اور اب بھی یہ خیال ہے، کہ پرانے حکماء حضرات وہ جو آج سے 50 سال 60 سال 100 سال پہلے پریکٹس کرتے تھے، اس وقت ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، اور وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا پورا احوال بتا دیتے تھے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیسے اپنی عمر گزاری ہے، آپ نے اس زمانے میں آج سے 20 مطلب اس وقت جب نبض پہ ہاتھ رکھا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ آپ نے 20 سال پہلے یہ کام کیا تھا۔ تو اس میں صرف میڈیسن کا کمال نہیں، ان حکماء کے اعمال کا بھی کچھ کمال تھا کہ جو بات ان کے ذہن میں آتی تھی وہ کہہ دیتے تھے۔ تو اس میں نبض کے علاوہ ان اعمال کا بھی کمال تھا، جو ان کے پیشنٹ بھی زیادہ ہو جاتے تھے، اور ان کو وہ کہتے ہیں تذکیر خلق بھی تھی، تذکیر خلائق بھی تھی، اور پلس جو ہے وہ نبض شناسی بھی رکھتے تھے، اور کچھ ایسے اعمال بھی کرتے تھے کہ بندہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور وہ پورا ایکس رے ہو جاتا تھا اس کا، کہ اس کا ماضی کیسا گزرا ہے، وہ ابھی کیا کر کے آیا ہے، وہ کن حالوں میں ہے، اور کیا اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ اس طرح کے بھی بہت سارے معاملات جو ہے۔ تو اس کے لیے میں جب ہومیوپیتھک فیلڈ میں آیا تو میری ریسرچ بڑھ گئی کہ لوگ یا پرانے حکماء جو ہے وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ انکشاف ہونے لگتا تھا کہ پیشنٹ جو ہے یا پیشنٹ کے بارے میں وہ کتنا جاننے لگتے تھے۔ تو کون سے ایسے عمل تھے؟ اس سلسلے میں آج میں آپ کو دو عمل بتاتا ہوں۔ ایک رزق کی تنگی سے متعلق ہے جو کہ الحمدللہ میں کرتا ہوں، اور ثم الحمدللہ اس کے رزلٹس بڑے اچھے آتے ہیں۔ دوسرا عمل بھی ایسا ہے کہ وہ بھی وہ کہتے ہیں تیر با ہدف ہے۔ تو عمال کی طرف آتے ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے جی کہ حکیم عبداللہ صاحب جھانیاں والے، ان کا میں نے کہیں پڑھا تھا، پھر مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے صدقے میں، پنجتن پاک کے جو نام ہیں، جو اسپیشلی پنجتن پاک کے جو نام ہیں، جب یہ میرے پاس ایز اے پیشنٹ آ جاتے ہیں تو مجھے ان ناموں سے شرم آنے لگتی ہے۔ مطلب میں یہ سوچتا ہوں، یہ حکیم عبداللہ صاحب کہتے تھے، مجھے کسی بندے نے یہ بات بالکل اسی طرح بتائی تھی کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں ان پیسوں سے کچھ ایکسٹرا پیسے چارج کروں یا اپنی فیس چارج کروں۔ مثلا ان میں حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی۔ تو علی، محمد، حسن، حسین، فاطمہ، جب اس نام کے پیشنٹ آ جاتے تھے تو میں ان سے کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں کرتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بھی اس کو اپنے کلینک پہ رائج کیا، اور مجھے اس کے بیسٹ رزلٹ آئے۔ جس نام کے ساتھ یہ پانچوں نام آ جائیں یا ڈائریکٹ یہ پانچوں نام آ جائیں، آپ یقین کریں کہ اللہ پاک وہ ادھار نہیں چھوڑتا۔ اسی دن پتہ چل جاتا ہے کہ آج میں نے فلاں بندے کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، اور اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ آپ نے ایک بندے کو فرض کیا، مثلا میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، اس کا نام حسن ہے، اور میں اس کو میڈیسن دیتا ہوں، تو میں فری میڈیسن دیتا ہوں، فیس فی للہ دیتا ہوں۔ میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی، میں کہتا ہوں کہ جو میں اس نام کے لیے کر سکتا ہوں تو اس کا ریوارڈ اللہ پاک مجھے اس کے بدلے میں 5 یا 10 پیشنٹ اور بھیجتا ہے، اور وہاں سے بھیجتا ہے جہاں سے مجھے کبھی امید نہیں ہوئی ہے۔
تو یہ حکیم عبداللہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور ان کی بکس میں نے ایک جگہ پہ شاید پڑھا بھی ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان 5 ناموں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور پھر ان کو اب جو ہے وہ مطلب دیکھیں نا، حکیم عبداللہ صاحب کا نام پوری دنیا میں سرٹیفائیڈ حیثیت رکھتا ہے۔ جو لوگ حکمت کی پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ حکیم عبداللہ صاحب کا نام سرٹیفائیڈ ہے۔ ان کی اتنی زیادہ عزت ان کے جو ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی زیادہ عزت ہے کہ ابھی بھی ان کا لکھا ہوا کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ فارمولہ غلط ہے۔ اور انہوں نے علم کو پھیلایا، بہت زیادہ پھیلایا، ان کی اتنی زیادہ بکس لکھی ہوئی ہیں، اور میں بھی ان کی بک سے مستفید ہوتا رہتا ہوں۔ اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے جانے کے بعد بھی ان کی نسلوں میں ان کو بھی عزت دی، ان کی نسلوں میں بھی عزت منتقل کی۔ تو کیا پتہ اسی ایک عمل کے ذریعے ان کو جو ہے وہ اتنی زیادہ عزت ملی ہو۔ تو ایک تو یہ عمل تھا کہ پنجتن پاک کا جو نام ہے ان کی آپ عزت کریں۔ اگر آپ ہومیوپیتھک فیلڈ سے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ حکمت کی فیلڈ سے ہیں، اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ سے ہیں، یا آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، تو آپ یہ 5 جو نام ہیں ان کی ایک عزت کریں، ایک جو ہے ان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں۔ دوسرا عمل تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا کلینک نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، تو یہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ عمل کرتا ہوں۔ آپ نے کلینک کے چاروں کونوں میں کلینک کے آپ کا کلینک ہے یا آپ کی دکان ہے یا آپ کی جو کاروبار والی جگہ ہے، ان کے چاروں کونوں میں جا کر 11 دفعہ اول آخر درود شریف، 11 دفعہ یا رزاق ہو، چاروں کونوں میں جاتا ہوں، اور چاروں کونوں میں جا کے یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو 11 دفعہ پڑھتا ہوں، اول آخر درود شریف، اور اس کے بعد چاروں کونوں میں پھونک مار دیتا ہوں۔ اور اس کی اتنی برکت پڑتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ برکت نظر آتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن میرا باقی دنوں سے بہت ہی اچھا گزرا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو عمل ہیں، دونوں عمل برکت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا جو تقریباً ہر مریض کرے، اور وہ بھی پنجتن پاک کے حوالے سے ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک نفل ہے۔ جو لوگ میرے زیرو سپمس کے پیشنٹ ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے ان کو یہ عمل بتایا ہوا ہے۔ ہر پیشنٹ جو مجھ سے زیرو سپمس کی میڈیسن مانگتا ہے، میں اس کو یہ عمل بتاتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے رزلٹس بھی آتے ہیں، بشرطے کہ انہوں نے وہ عمل یا وہ نفل پڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ ایک 2 مختصر سے عمل تھے۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہ جو ہے نفل بھی بتاؤں گا، ان کی ترکیب بھی بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنے ہیں۔ نفل ہیں صلاۃ الحاجت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس سے بھی نوازتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک تمام ویورز کا، تمام سبسکرائبرز کا اور تمام میرے چاہنے والوں کا بھلا کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو صحت، زندگی اور توانگری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔